السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤوف لاسرا صاحب۔ ناظرین، کل ہم نے اپنے پروگرام میں چینی صدر کے دورہ پاکستان کی بات کی تھی کہ ان دھرنوں اور احتجاجی موسم میں چینی صدر کے دورے کی آخر اہمیت کیا ہوگی، لیکن پھر اچانک شام کو خبر آتی ہے کہ ان دھرنوں کے باعث چینی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا ہے۔ حکومت طاہر القادری اور عمران خان کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے، جبکہ دھرنے والے اسے حکومت کی ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے یا علامہ صاحب اور عمران خان کا یقیناً معاہدے پاکستان کے لیے ہونا تھے۔ ایک طرف یہ احتجاجی موسم تو دوسری طرف قدرتی موسم نے جو تباہی مچا رکھی ہے۔ 70 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جو ہمارے بوسیدہ انفراسٹرکچر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آخر اس پر ہمارے پارلیمنٹ میں کیوں بات نہیں کی جاتی؟ سیاستدان اس پر کیوں بات نہیں کرتے؟ ادھر الطاف حسین صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں پاکستان آنے دیں تو وہ پورا ملک صاف کر دیں گے۔ آخر کس کے ہاتھوں پاکستان کی تقدیر سنورے گی؟ کون آئے گا جو پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی کچھ عام خبریں آج قاضی صاحب کے پاس بھی، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، میں چونکہ اب وی آر گیٹنگ بیک ٹو آور سوشل اسٹوری، میں آج ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کروں گا۔ اور تو دھرنے جاری ہیں وہ تو ہیں، تو مکانوں کا گرنا بھی جاری ہے کل سے۔ اور یہ جو یہ پالیسی کیا تھی، ہمارے ملک میں کتنے مکان سال میں بنتے ہیں، کتنے بننے چاہیے، کتنا بیک لاگ ہے، جو بن رہے ہیں وہ کس طرح کے بن رہے ہیں، اور یہ جو اموات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ اس ملک کے عوام کو کس قسم کے مکانات دینے میں۔ آرٹیکل 38D یہاں آج ترجمہ بھی کروں گا لوگوں کے سامنے کہ آئین کیا ہم روز آئین کی تسبیح پڑھتے ہیں ہم، اور آئین کو یہ کر دیں گے بچے، تو آئین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم جیسے مساکین اور غرباء کے لیے بھی ہیں، تو وہ بات کریں گے آپ سے، اور ظاہر ان پہ تو بات کریں گے، ان پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو کل بھی ہم نے بات کی تھی چینی صدر کے دورہ پاکستان کی، کہ اس دورے کے دوران 30 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہونا تھے۔ 16 معاہدے تھے جن پر بات ہونی تھی، دستخط ہونے تھے۔ پورٹ قاسم پر کوئلے سے چلنے والے 2 بجلی گھروں کی تعمیر اور گڈانی اور کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کا یہ بھی سب سے اہم معاہدہ ہونا تھا۔ کلاسا صاحب، ہمالیہ سے اونچی سمندروں سے گہری دوستی اگر ایسے خراب ہونے لگی تو یقیناً پاکستان کا تو امیج خراب ہوگا، لیکن معیشت کو جو سہارا ملتا ہے ایسے پروجیکٹ سے، بھلے ہی وہ قرضہ تھا، کتنا نقصان ہوگا اس سے؟ شاہجہ، اس میں اس وقت یہ 2 نیریٹیوز آ رہے ہیں۔ ایک حکومت کا آ رہا ہے جو کل سے ہم سن رہے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو میں بھی وزن ہے، ویٹ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی مشکلوں سے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے اور بڑے عرصے سے ہماری ان کا آنا طے تھا، آپ کے دھرنوں اور سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ سو جتنا ملبہ جو ہے، اب انہوں نے 33 بلین ڈالر کا بل جو ہے وہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کے انہوں نے کھاتے میں ڈال دیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ ٹربل میکرز ہیں، آپ پاکستان کو بہتر نہیں چاہتے۔ مطلب جو ہم سنتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں، جو ان کے بعد میں ویٹ بھی ہے۔ اس کا کاؤنٹر تھوڑا سا نیریٹو دیکھتے ہیں، چلیں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کل کسی نے خوبصورت بات کی ہے کہ یہ چائنیز جو ہیں، یہ دنیا جو چلتی ہے وہ یہ مفادات پہ چلتی ہوتی ہے، کوئی ذاتی دوستیاں نہیں ہوتی۔ اگر ہماری ذاتی دوستی کا کنسرن ہوتی چائنیز کو تو وہ شاید کہتے کہ پاکستان ٹربل میں سری لنکن ٹیم نہیں آ گئی تھی کرکٹ کے، آپ کو یاد ہوگا، بیچاروں کے ساتھ بعد میں جو کچھ ہوا وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ وہ بھی تو آ گئے تھے کہ چلیں ہم پاکستانی کرکٹ کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، ہماری دوستی ہے اور پاکستانی ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے آئے، وہ جو کچھ ہوا وہ علیحدہ سٹوری ہے، تو وہ بھی کنسرن اگر ان کی تھیں وہ آ بھی سکتے تھے۔ اور جو ابھی تک ڈپلومیٹک سورسز کہہ رہے ہیں کہ یہ کینسل، ابھی وزٹ کو پراپرلی انہوں نے کینسل نہیں کیا، 14 اور 15 میں تو ابھی بڑی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے، وہ ہونی ہے۔ بات بدنامی کی ہو رہی ہے تو قاضی صاحب کو یاد ہوگا کہ 1990 کے میرا خیال ہے وہاں پہ چائنیز اسکوائر میں جو انہی چائنیز نے اپنے ہی اسٹوڈنٹس پہ ٹینک چڑھا دیے تھے اور بہت بڑے پیمانے پہ وہاں پہ لوگ مظاہرے کر رہے تھے اور بہت بڑی وہاں پہ اپ رائزنگ ہوئی تھی اور بہت سارے اسٹوڈنٹس مارے گئے تھے، پوری دنیا نے پروٹیسٹ کیا۔ تو اس کو کیا ہوا، چائنا کا پھر اسے امیج جو خراب ہوا یا وہ اپنے اس امیج سے نکل کے گئے، اور جو ہمیں بتایا جاتا۔ اور ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی، بل کلنٹن صاحب کی میں نے کتاب پڑھی تھی جو ان کی آٹو بایوگرافی تھی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے تمام لوگوں نے، ایون ان کی سیکیورٹی نے، ان کی CIA نے، FBI نے، سب نے منع کیا کہ جب وہ آئے تھے مارچ 2000 میں یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے دورے پہ اور وہ انڈیا جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ انڈیا جائیں، پاکستان کو وزٹ مت کریں، یہ انتہائی سیریس سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ اس کے باوجود بل کلنٹن 5 گھنٹے کے لیے اسلام آباد تشریف لائے تھے۔ ریزن کہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے بائی لیٹرل انٹرسٹ کا تقاضا ہے کہ مجھے اگر میں دلی جا رہا ہوں تو مجھے پاکستان اسلام آباد بھی جانا چاہیے، نہیں تو پاکستان میں ہمارا امیج خراب ہوگا، ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن شپ خراب ہوں گے۔ سو بل کلنٹن صاحب اپنی تمام تر سیکورٹی کنسرنز اور ایڈوائسز کے اگینسٹ اسلام آباد لیکن یہ ملاقاتیں لاہور میں نہیں ہو سکتی تھی، لاہور میں بھی تو ملاقاتوں کی تجویز تھی، اس کو بھی نہیں مانا۔
نہیں، ایک تو میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ یہ دھرنے جو ہیں یہ 15 سپتمبر تک نہیں چلیں گے، اتنی دیر ان میں وہ نہیں چلنا تھا. انہوں نے ایوری باڈی نیو اٹ کہ زیادہ سے زیادہ آج کل میں یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مسئلہ میرا خیال ہے تقریباً حل ہونے کے قریب جا رہا ہے، اور 15 سپتمبر تک ابھی تک بڑے دن پڑے ہوئے تھے. اس لیے میں یہ بائی نہیں کرتا کہ آپ ابھی سے چیزیں بیٹھ کے کی ہیں اور یہ بتانا جی ہمارا امیج خراب ہو گیا ہے. چائنیز کے پاکستان میں ہیوج کنسرنز ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کا فائدہ ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے یہ سارے کام کریں، چیزیں کریں. شاید پاکستانیوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. قاضی صاحب وہ سٹوری میرا خیال انعام الحق صاحب جو ہمارے وہ ان کے دوست ہیں انہوں نے آگے بتایا تھا کتنا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے پاکستانیوں کا. 80 ارب ڈالر ہم نے بارو کیا ہے 1971 سے لے کے اب تک. پاکستان 80 ارب ڈالر، اب پاکستان میں 80 ارب ڈالر لگا یا نہیں لگا خبر اب یہ آ رہی ہے جو حکومت خود کہہ رہی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ 200 ارب ڈالر جو ہے سوئس بینکوں میں پاکستانی سیاستدان بابوز اور میرے جیسے لوگوں کا پڑا ہوا ہے. تو پیسہ آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ آپ لیتے رہیں، آپ انویسٹمنٹ کے نام پہ پیسہ آتا رہا ہے، یہاں سے ہو کے وایا بھٹنڈا وہ آپ سوئس بینکوں میں لینڈ کرتا رہا ہے. کیسا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ 34 بلین ڈالر نقصان کی بات کی جا رہی ہے. تھا تو یہ قرضہ ہی، لیکن اب انہوں نے بھارت بھی جانا ہے چینی صدر نے، تو کیا بھارت اس کا برا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب اس دورے کے ملتوی ہونے سے کوئی لانگ ٹرم تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، شارٹ ٹرم تو فرق پڑے گا ہی ڈیفینیٹلی. لانگ ٹرم جو ہمیں نقصانات ہونے تھے وہ ہوتے رہیں گے جو ہو رہے ہیں. مگر آپ نے بھی انڈیا کی بات کی، لیکن انڈیا کا ہمارا مقابلہ کوئی نہیں. انڈیا کی 30 کروڑ کی مڈل کلاس ہے، اس میں چائنا کی آلریڈی وہاں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہماری نسبت، صرف چائنا کی نہیں امریکہ کی بھی ہے. سلیکان ویلی ہے، بے شمار وہاں ملٹی نیشنل اور آ رہی ہیں. بڑی انویسٹمنٹ چائنا میں آئی، انڈیا میں آئی. اچھا اگر انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ آئی تو انڈیا کے 80 کروڑ لوگ 23 روپے روزانہ پہ کیوں رہ رہے ہیں؟ اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ انویسٹمنٹ نہیں آنی چاہیے. آج کے معاشی ماڈل میں چلے 4% آ جائیں اچھی بات ہے، لیکن سولوشنز کیا ہیں؟ اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. اس وقت امریکہ اور چائنا کی لڑائی کیا ہے؟ اب چائنا جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے لاطینی امریکہ میں، اور امریکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں کروں گا. کس لیے؟ کیا چائنا لاطینی امریکہ میں اس لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ اس نے وہاں عوام کی زندگیاں تبدیل کرنی ہے؟ طریقہ یا ابھی کراچا صاحب نے بات کی، میں مزید الیبوریٹ کرتا ہوں. 80 بلین ڈالر یہاں پہ انویسٹ کیے ورلڈ بینک نے، IMF نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور ڈونر ایجنسیز نے. تو کیا وہ ہماری فلاح کے لیے یہاں پہ آئے تھے؟ آپ دوسری معیشت میں جا کے جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کی معیشت کا ایک حصہ اس کے پروفٹس کو کلیم کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہر معیشت، ہر جو قرضہ آتا ہے وہ آپ کے مفاد کے لیے آتا ہے. اور جیسے کل واپس وہ ڈبل جاتا ہے. نہیں، 2 فگرز آئی تھی، میں دوبارہ آپ کو کر کے بتاؤں گا. میرا یہ خیال ہے کل جو چھپی ہوئی تھی وہ تو $20 لکھی تھی، 1 اور 20 کی. میں نے جو ایک پڑھا تھا وہ 1 اور 14 کے. $1 اگر آتا ہے تو $14 واپس بھی جاتے ہیں. اس کے باوجود بدنامی نہیں ہونی چاہیے، ان کو چلے آنا چاہیے اور آ کے یہاں انویسٹمنٹ کر لیں. اور تو فی الحال کوئی ماڈل نہیں رہ گیا. لیکن اگر اس سے یہ ہے کہ ٹھیکے مل جاتے، یا آج کل جو ایک طریقے چل رہے ہیں کہ اچھا بھارت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر بھارت دیکھیں جب آپ اس میں آپ کو ایک ڈسٹنکشن کرنی ہے جو میں بار بار آپ سے سوال کرتا ہوں. جب آپ کہتی ہیں کہ بھارت کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اچھا بھائی 2 قسم کے بھارت ہیں. ایک بھارت کو بہت فائدہ ہوگا، ایک بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ بھارت کون سا ہے جس کو فائدہ ہوگا اور وہ بھارت کون سا ہے جس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کہ بھائی اگر 80 کروڑ لوگ یا تقریباً 83 کروڑ لوگ جن کو کانگریس شام کو روٹی دیتی تھی، انہوں نے اس کی سبسڈی جو اب شاید ابھی نہیں لی واپس انہوں نے، اس کا مطلب ان کے پاس روٹی نہیں تھی. ان کو تو نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا، وہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. لیکن جو معیشت جس سے سرکل 20 25 30 کروڑ یعنی انڈیا کا جو 30% لوگ ہیں، آج مجھے بتائیں میرے خیال مور دین 23% جو پوری دنیا کی ٹوٹل غربت ہے اس کے 23% لوگ انڈیا میں رہتے ہیں. یعنی پوری 7.5 ارب کی آبادی ہے دنیا کی. انڈیا کی آبادی 1.2 بلین، 1 ارب اور 20 کروڑ کی آبادی ہے، مگر پوری دنیا کی غربت کا کوئی 30-33% جو ہے وہ انڈیا میں رہتا ہے. بھائی انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ آئی تو وہ غربت کیوں نہیں ختم ہوئی؟ تو میرے خیال میں ایک تو یہ پولیٹیکل پوائنٹس سکوریں گے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ انہیں آنا چاہیے تھا اور وہ آئیں. لیکن کلاس صاحب کہتے ہیں کہ دورے کینسل ہونے سے معاہدے کینسل نہیں ہوتے. معاہدے تو آلریڈی پہلے طے ہو چکے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہے جو کرنی ہوتی ہے. اس لیے کوئی زیادہ بڑا نقصان قرار نہیں دے رہے ہمارے کچھ سیاستدان بھی، ہمارے کچھ تجزیہ کار بھی. کہتے ہیں کوئی آسمان نہیں گر پڑا.
وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بڑی 2-4 انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کل سے سن رہا ہوں تمام کی، اور جس طرح کا تنقید سامنے آ رہی ہے، اور جس طرح کی وہ احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، اور پرٹیکولرلی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو وانی صاحب بیٹھے، محی الدین وانی صاحب ہیں جو ڈی ایم جی کے افسر ہیں اور آج کل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں بڑے کئی عرصے سے، تو وہ ان چیزوں کو پش کرتے رہتے ہیں کہ سب سے بہتر ٹائم ہے اس وقت، جتنا آپ ان کے وونڈ میں سالٹ ڈال سکتے ہو، نمک ڈال سکتے ہو ڈالیں. وہ بھی اپنے صاف ذرا چینل استعمال کر رہے ہیں میڈیا میں جو بھی ہیں ان کے. اس میں 2-4 چیزیں ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے صاحب جب مجھے دنیا نیوز نے بھیجا تھا، وہاں پہ یہ گئے تھے، وزیر اعظم صاحب گئے تھے وہاں پہ، یہ نواز شریف صاحب یہ چائنا گئے، تو مجھے دنیا ٹی وی نے بھیجا تھا، اور آف کورس اپنے خرچے پہ بھیجا تھا. یہ میں کلیئر کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہماری اس بات کو نہیں سمجھتے. تو وہاں پہ میں نے جو انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ وہاں 14 کے قریب معاہدوں پہ دستخط ہوئے. یہ لاسٹ ایئر آپ کو میں اس کے سپتمبر کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہوئے. اس کے بعد 20 اور معاہدے ہوئے، یہ آتے جاتے رہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نے چائنا کے ساتھ کتنے معاہدے کرنے. کوئی 25-30 تو ہم کر چکے ہیں، ان کے ایگزیکیوشن پہ آ جاتے ہیں تھوڑی سی. جب ہم وہاں پہ موجود تھے اسی پہ آ جاتے ہیں. ان میں سے کیا نکل رہا ہے 2-4 میں آپ کو مثالیں بتاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں انویسٹمنٹ آ رہی تھی. میں ذرا آپ کو انویسٹمنٹ کی کہانی سناتا ہوں کہ یہ کس طرح کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے پاس. اور جو بات قاضی صاحب کہتے ہیں کہ $1 کے بدلے $14 کیسے جا رہے ہیں. جب ہم وہاں پہ موجود تھے چائنا میں، تو اسی وقت یہ مبارکباد کا شور مچ گیا. ہم سارے صحافی تھے تو بھاگے کیونکہ ہمیں خبر چاہیے ہوتی کیا مبارکباد. انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب کی آج جو نندی پور پاور پروجیکٹ پہ جو کام کر رہی تھی چائنیز کمپنی، جو واپس آ گئی تھی پیپلز پارٹی کی کرپشن بیڈ گورننس کی وجہ سے، وہ تیار ہو گئے جی پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. وہ دوبارہ سے نندی پور پہ کام کریں گے. ہم بڑے خوش ہوئے. بند پڑا ہوا ہے اسی پہ مجھے آنے دینا، میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی دیتا ہوں. میں بڑی مبارکبادیں، بڑی ہم نے وہاں سے ٹکر چلائے، بریکنگ سٹوری، ٹھپے پٹھے شٹھے جہاں پہ جو کہتے ہیں بڑے سارے انہوں نے لگائے، چل گئے سارے کے سارے، مبارکبادیں ہو گئیں. تو اس کے درمیان میں کہانی یہ نکلی کہ 12 ارب روپے کا یہ منصوبہ تھا، یہ نندی پاور پور 12 ارب سے 22 کا ہوا. جب چائنیز کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے وہاں ملاقاتیں کی تو 22 ارب روپے ہم نے چائنیز کو دینے تھے. ذرا انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ کیسی انویسٹمنٹ آ رہی ہے کہ لوگوں کو سیدھا بتائیں یہ بزنس ہے. ہم ان کو بزنس دے رہے ہیں چائنیز کو، اور اس میں برائی بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو انویسٹمنٹ کا نام مت دیں، اس کو بزنس کا نام دیں کہ ہم ان کو بزنس دے رہے ہیں. 22 ارب روپے انہوں نے کہا جی اس وقت بنتے تھے جو چائنیز نے مانگے تھے نندی پور کے لیے کہ ہم اس کو 22 ارب میں مکمل کر کے دیں گے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اپنے مسائل ہیں، وہ لمبی کہانی ہے. یہ ڈیل جا کے 58 ارب روپے پہ ہوئی. 22 سے 58 ارب روپے کا جمپ لگا ود ان 2 ایئرز. چائنیز نے کہا ہمیں آپ 22 کی بجائے اب 58 ارب روپیہ دیں گے تو ہم نندی پور پاور پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیں گے. وہاں پہ انہوں نے تسلیم کیا. اور آپ کو یاد ہوگا منور بصیر صاحب کا لیٹر آیا جو سپریم کورٹ کو لکھا گیا، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا جناب یہ زیادہ سے زیادہ کیلکولیشن اسکیلیشن کاسٹ ڈال لیں، ڈالر آف پیرٹی ڈال لیں، بلا بلا ڈال لیں، یہ پھر بھی 38 بلین بنتا ہے. آپ نے 58 بلین کیسے دے دیے؟ یہ باقاعدہ لیٹر ہے منور بصیر صاحب کا، وہ ایم ڈی پیپکو رہے ہیں یہاں پہ. مطلب یہ ہے کہ آپ نے چائنا کو 58 ارب روپے دیے ہیں، جو اس کے منور بصیر صاحب کے بقول آپ کو ان کو 38 لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملا ہے؟ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. ہمیں کیا ملا ہے؟ اچھا اس پہ ایک لاسٹلی اب ہو کیا رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو ایک بات سمجھائیں، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا پیسہ لے کے آتے ہیں، آپ کاروبار شروع کرتے ہیں، بزنس شروع کرتے ہیں، لوکل ٹیکسز دیتے ہیں، اکانومی جنریٹ کرتے ہیں، نوکریاں دیتے ہیں. آپ اپنے فارن آفس، ہمارے فارن جو ہمارا ریزرو ہے کچھ ان میں کوئی بہتری ہوتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ بھٹے ورب کرتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انویسٹمنٹ سمجھی جاتی ہے، ٹرو انویسٹمنٹ جس کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ہم نے 58 ارب روپے کا چیک کاٹ کے چائنیز کو دیا ہے کہ نندی پور پاور پروجیکٹ ہمیں کمپلیٹ کر کے دیں. انہوں نے کر کے دیا ہے، پیمنٹ لیا، جس پہ منور بصیر صاحب کہتے ہیں ہم نے زیادہ پیسے دیے. یہ کس طرح کی انویسٹمنٹ ہے مجھے سمجھا دیں ذرا. یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، اٹس اے بزنس. آپ چائنیز کو بزنس دے رہے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ پروجیکٹ ہمیں کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں. دیٹس اٹ. اور ہم اس لیے چائنیز کو زیادہ دے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو اس وقت مارکیٹ ہے وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. کوئی اور ملک یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ وہ ریزن تھے، یا کوئی ہمیں بزنس کرنے نہیں دے رہا ان کے ساتھ. ادروائز دنیا میں اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ آپ کو یہ پاور پروجیکٹ وہ کر کے دے دیں گی. آپ ان کو پیسے دیں، آپ جرمن کو، امریکن کو، آپ سوئس کو، کسی اور کو پیسے دیں، وہ آپ کو یہ آپ کو پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیں گی. انہیں تو بزنس چاہیے. دیٹس اے بزنس. یہ جتنے بھی معاہدے کر رہے ہیں حضور، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو آ کے پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں. لہٰذا یہ مت بتائیں نقصان ہوا ہے، ڈیلیڈ ہوئی ہیں. آپ نے ان کو پیسہ دینے، اور چائنیز ضرور آئیں گے، سر کے بال آئیں گے، آپ کے سارے پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے، بیکاز
because they are getting business. اور چائنا کو ہم اس لیے زیادہ بزنس دیتے ہیں, ہماری ہمالیہ سے اونچی دوستی بھی ہے ان کے ساتھ. اچھا چلیں, یہ تو اچھی بات ہے. ہمالیہ سے لون دیتے ہیں, قرضہ دیتے ہیں, نہ ہمالیہ پر چڑھ سکتے ہیں نہ دوستی کا معائنہ کر سکتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کلاسر صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی, مثال دی آپ نے. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, مثلا افریقہ میں بڑی انویسٹمنٹ ہے ویسٹ کی. اچھا افریقہ ایک ڈیوسٹیٹڈ کانٹیننٹ ہے, ایک برباد بر اعظم ہے, وہاں پہ سول وارز ہو رہی ہیں. اب نائجیریا ہے, نائجیریا تیل کی دولت سے مالا مال ایک ملک ہے, وہی بوکو حرام والا. وہاں بوکو حرام صاحب بھی بندوں کو زندگیاں حرام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا لیکن وہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بے شمار دولت ہے, یہ جاتے ہیں سائٹ پہ سول وار بھی ہو رہی ہے, سیکیور کرتے ہیں ایریا, بیچ میں سے سامان نکالتے ہیں. اور میں نے پرسوں سٹوری کی تھی یا اس ہفتے سٹوری کی تھی, آپ کو یاد ہے کہ کراس بارڈر جو ٹریڈ ہے پوری دنیا میں, اس پہ جو G20 برسبن میں نومبر میں میٹنگ ہونے والی ہے, اس میں وہ ایک رپورٹ پیش کر رہی ہے, ون نامی ایک کیمپین گروپ, جو بتا رہا ہے کہ یہ جو کراس بارڈر ٹریڈ ہے یہ اس میں کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا ہے. اور اس ٹریڈ میں تقریباً 1 سے 1.5 ٹریلین ڈالر غریب دنیا سے ٹرانسفر ہوتے ہیں امیر دنیا کی طرف انلیگلی. اور وہ ان کا جو بینکنگ کا سسٹم ہے جس میں وہ بے نامی اکاؤنٹ یا جو ایک انٹریسیبل اکاؤنٹس کھولتے ہیں. پھر انہوں نے اسی رپورٹ میں نائجیریا کے ایک تیل کے وزیر کے بارے میں بتایا کہ کیسے سرکار ٹھیکے کر رہی تھی آپس میں, لیکن وہ جو پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے باہر وہ اس وزیر صاحب کے نجی اکاؤنٹ میں جا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ ایک اس پہ اگر یہ وہ نہیں رکیں گے یہاں جتنا اس وقت آپ کو پتہ ہے افغانستان میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ کس کی ہے, امریکہ کی نہیں ہے, وہ چائنا کی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, چائنا واحد ملک ہے کہ جس کے پاس سرپلس پیسہ اور دولت جو امریکہ کے پاس نہیں ہے. چنانچہ جو یہ پیسہ ہے جو کولونیل دور تھا تب فوجیں بھیج کے فتح ہوتے تھے ممالک, اب سرمایہ جاتا ہے, اسے ہی نیو کولونیلزم کہتے ہیں. تو یہ ایک نظام ہے. ہاں اگر اس کو ٹھیک ہے پھر کراس بارڈر اگر روک لیں آپ, اپنے مفاد میں معاہدے کر لیں تو یقیناً کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں کلاسرا صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاہدے ہوں گے, وہ آئیں گے. اس وقت چائنا کیوں آ رہا ہے اس میں بھی بات کر لیتے ہیں. چائنا کا گروتھ 12-14% سے 5-6-7% آ گیا. اب اس کو چائنا کو جو سرپلس منی ہے جو اس کی وہاں پہ معیشت کا بحران ہے اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے, اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے وہ باہر سے پروفٹ اسے اور چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ جتنی جاب مارکیٹ میں چائنی ہٹ کر رہے ہیں اب وہ 7% گروتھ ریٹ سے اس کو نوکریاں نہیں دے سکتے, تو وہ اپنی مجبوری کے لیے آئیں گے اور آئیں گے. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناظرین بات کریں گے بارشوں سے جو پنجاب میں تباہی مچی ہے, 70 ہلاکتیں ہو چکی ہیں لیکن کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید کلاسر صاحب. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, چائنا کے تو ہم بڑے گن گاتے ہیں, رام لیلا ہم ترکی کی بھی بڑی پڑھتے ہیں کہ ترکی سے میٹرو بس کا منصوبہ آ رہا ہے, میٹرو ٹرین کا منصوبہ آ رہا ہے, تو ان کو بھی تو ہم بزنس ہی دیتے ہیں. شاہجہ جو تھوڑی سی میں جسٹ اس پہ شارٹ سا میں کامنٹ کروں گا کہ ابھی ترکی کا ہمیں بتایا گیا کہ ترکی بلینز آف ڈالر لے کے آ رہا ہے پاکستان. وہ کیا لے کے آیا ہے, انہوں نے یہاں پہ میٹرو بسز کے ٹھیکے لیے ہیں, اس کے بدلے ہم نے ان کو پیمنٹس کی ہیں. میرے پاس اس کے باقاعدہ ثبوت ہیں, سپلیمنٹری گرانٹس پنجاب کے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں جو انہوں نے وہاں پہ صوبائی اسمبلی میں پیش کیے ہیں کہ بلینز آف روپیز کی ان کو ٹرکش کمپنی کو پیمنٹ کی گئی کہ آپ ہمیں سڑک بنا دیں, آپ ہمیں بسیں دیں. تو مجھے یہ سمجھا دیے کہاں سے آپ کی سرمایہ کاری, یہ بزنس ہے. وی آر گیونگ بزنس ٹو دا ورلڈ. اور اگین آئی وڈ سے اس میں حرج نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے, ہم اتنے محنتی نہیں ہیں, ہم کام چور ہیں, ہڈ حرام ہیں. ایک لمبی سٹوری ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آئیں اور وہ اپنے ساتھ نئی چیزیں انٹروڈیوس کریں اور اس کے بدلے میں ہم سے پیسے لیں. یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے. ہمارے کاروبار گھر کے بھی ایسے چلتے ہیں, مارکیٹ کے بھی چلتے ہیں. لیکن فار گاڈ سیک یہ مت پروپاگیٹ کریں کہ جناب یہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی. یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اٹس اے بزنس. جس کو یہاں انٹرسٹ ہوگی, جس کو ڈالر زیادہ ملیں گے, 22 ارب روپے کی بجائے نندی پور والے پاور پروجیکٹ میں آپ 58 ارب ان کو دیں گے چائنیز کو, وہ بھاگ کے آئیں گے, 2 سال بعد بھی آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے چاہے وہ چلے یا نہ چلے. سو یہ سارے کے سارے ایک لمبی سٹوری ہے. میں نے اتنا ہی کہنا تھا کہ لیٹس کنسیڈر اٹ ایز اے بزنس, اٹس ناٹ انویسٹمنٹ. اور آئی ہوپ کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بزنس میں اور انویسٹمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. بیکاز اٹ از نن آف دیئر بزنس, جو لوگوں کا تو اینی وے. اچھا کلاس صاحب آج میں آگے بڑھتے ہیں. پنجاب بھر میں جو بارشیں ہوئی ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. 70 لوگ کلاسر صاحب جاں بحق ہو گئے ہیں. کل میں پارلیمنٹ میں بڑی تقریریں سن رہی تھی
بڑے جمہوریت کو بچانے کے دعوے دار باتیں کر رہے تھے، لیکن کل کسی نے اس میں بات نہیں کی کہ 70 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں. کیا ہے ہمارا پنجاب کا انفراسٹرکچر؟ لوگوں کی ہاؤسنگ نہیں ہے، لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، پکے کچے گھر ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ 70 لوگ مر گئے. کلاسا صاحب میں اسی پہ نا آج ایک رپورٹ لے کے آیا ہوں. یہاں نئے اعداد و شمار تو اب بنانے ہی چھوڑ دیے ہم نے، لیکن کچھ میں نے اسٹڈیز دیکھی ہیں اور ایک آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر صاحب کی مجھے اسٹڈی بھی مل گئی. اچھا کچھ میں فیکٹس اینڈ فگرز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہم نے اسٹوری کی تھی کہ کیسے اربنائزیشن ہو رہی ہے، گاؤں سے لوگ شہروں میں کیسے آ رہے ہیں، کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے، ڈیزاسٹرز کی وجہ سے آ رہے ہیں، جنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں. 2030 تک تقریباً آدھی آبادی ہماری شہروں میں آ جائے گی. اس وقت کلاسا صاحب جو 2010 کی ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً 9 ملین مکان، 90 لاکھ مکانوں کا بیک لاگ ہے، یعنی چاہیے. ایک سال میں 3 لاکھ مکان بنتے ہیں، ہمیں 3 لاکھ اور چاہیے، اور جو 3 لاکھ نہیں بن رہے ہر سال وہ ملبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کلاسا صاحب میں آپ کو کراچی کی مثال دیتا ہوں، جو کہ وہاں کراچی اسٹریٹجک پلان 2020 کی ایک اسٹڈی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2010 میں کراچی میں یہ جو اسکویٹر سیٹلمنٹ کہتے ہیں، سلمز کہتے ہیں، کچی آبادیاں، ان پلانڈ غیر منصوبہ بند جو مکانات بنتے ہیں، کراچی میں 2010 میں یہ 9,41,968 تھے، اور ہر سال ان میں 1 لاکھ کا اضافہ ہوتا ہے. گویا 20 ملین آبادیوں میں، یعنی جو ان پلانڈ گھر ہیں، ہٹس بن جاتے ہیں جو پلانڈ نہیں ہوتے، جس میں جو پھر آپ کے نو گو ایریاز ہوتے ہیں. اچھا اب یہ تقریباً اس اسٹڈی کے مطابق اب تک صرف کراچی میں 13 لاکھ سے زائد جو ہاؤس ہولڈز ہیں، گھرانے جو ہیں، وہ ان گھروں میں رہتے ہیں. اچھا اب اور ان میں ہر سال 1 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں CDA کے ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 15 سے زائد کچی آبادیاں مارز وجود میں آ چکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو زمین یا لینڈ تھی اسے سوشل ایسٹ سمجھا جاتا تھا. اب یہ ایک سیلیبل کماڈیٹی ہے، اور وہ اس میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے، خیر سے اس میں بھی بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے، مگر یہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کے یعنی قبضہ خرید میں نہیں رہی، یا اس قوت خرید میں نہیں رہی. اچھا اسٹیٹ بینک جو اس پہ فنڈنگ کرتا ہے، جو ہمارا فنڈنگ کرتے ہیں، وہ صرف 2% ہم فنڈنگ کرتے ہیں. چنانچہ مکانوں کا بیک لاگ بڑھ رہا ہے. اب اس کے بڑے سیاسی اور سماجی اثرات ہیں. سیاسی اثرات کیا ہیں؟ یہ جو آپ کے شہروں میں مافیوزی بن گئی ہے، یہ جو اچھا پھر اس پہ پولیٹیکل انٹرسٹ آ جاتے ہیں. پولیٹیکل انٹرسٹ میں پھر یہ آبادیاں، یہ ادھر سندھی گوٹ بن گئی، ادھر ماجد گوٹ بن گئی، پھر قبضے، اور وہ آپ کے پولیٹیکل اور سیکورٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر جب آپ کی بارش ہوتی ہے تو شادیہ ہمیں بتاتی ہیں، خبر میں بتاتی ہے کہ 70 لوگ مر گئے ہیں. یہ ہمارا ہاؤسنگ کا ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آئین کی آرٹیکل 38D آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں اس کا. وہ کہتی ہے کہ دی اسٹیٹ شیل پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف سچ ایز فوڈ، کلوتھنگ، ہاؤسنگ، ایجوکیشن اینڈ میڈیکل ریلیف. کہ ریاست دے گی کیا؟ روٹی، کپڑا اور مکان اور صحت. اس کے بعد فار آل سچ، تمام سٹیزن کو ارسپیکٹو آف سیکس، کاسٹ، کریڈ اور ریس، کے ان کی کوئی مذہب ہو، ان کی کوئی کریڈ ہو، کوئی ان کی قوم ہو، سب کو ملے گا. اچھا یا وہ پرماننٹلی امپیئر ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، نوکری نہ کر سکیں، یا ان کے پاس نوکری نہ ہو، یا وہ بیمار ہو جائیں اور ان کے پاس کوئی لائیولیہڈ نہ ہو، تو یہ چیزیں انہیں ریاست، یہ ہے 38D. یہ مکانیت کی وجہ تھی، اس کی وجہ سے ہمارے مکان گرے. مگر میں اس کو کنکلوڈ کر کے آپ کو انوائٹ کروں گا اس پہ کمنٹ کریں. ہمیں بہت محبت ہے جمہوریت سے، اور ہمیں بہت محبت ہے پارلیمنٹ سے. کیا کوئی ایک تقریر اس بات پہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے 70 بندے آج مرے؟ اور آخری بات کلاسا صاحب، یہ ویسے آپ انیشیٹ تو کر کے دیکھیں اس پارلیمان میں، ہم دیکھیں گے کون آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھتا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ اب آپ کا کمنٹ بنتا ہے. جی کلاسا صاحب. کاش صاحب بڑی اچھی سٹوری لائیں. آج کے حوالے سے میرا خیال بڑی ریلیونٹ تھی کہ جب آپ اس ملک میں اب کچے مکانوں کا، کچی بستیوں کا کلچر دے دیں گے. ایک دفعہ مجھے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب جو ہیں، میں آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ون آف دا بیسٹ بیوروکریٹس. انہوں نے مجھے ایک سٹوری سنائی کہ دنیا میں جو بڑے لیڈر بنے، اور کنٹمپریری بتا رہا ہوں میں کسی وقت ان کو لائن پہ بھی لے لیں گے، ان سے بات بھی کر لیں گے، کوشش کریں گے کل ہمیں ذرا بتائیں آپ کسی ہاؤسنگ اس پہ کہ وہاں پہ انڈیا میں کون کون سے لیڈرز تھے جنہوں نے غریبوں کے لیے پکے گھر بنائے اور ان کو غربت سے نکال کے وہ تھوڑا سا آگے لے کے آئے. انہوں نے مجھے سری لنکا کی کچھ مثالیں بتائیں کہ وہاں پہ کیسے ہوا. انہوں نے مجھے چائنا کی بتائیں کہ کون کون سے لیڈر تھے جو انہوں نے یہی کچے گھروں سے اٹھا کے پکے گھروں تک لے کے گئے، جس کی وجہ سے لوگ انہیں وہاں پہ ان کو ووٹ بھی دیے یا ان کو پاور میں بھی رکھا، ان سے خوش ہیں. میں لاسٹ ایئر چائنا گیا قاضی صاحب. اب ذرا دیکھیں قومیں ترقی کیسے کرتے ہیں. ہم نے چائنا کی ایک سائڈ آف اسٹوری بزنس کی سنائی ہے، لیکن جو بزنس کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کیسے فائدہ دیکھتے ہیں وہ ذرا سنیں. ہم نے وہاں سے بیجنگ سے شنگائی کے لیے بلٹ ٹرین لی، وہاں پہ جانا تھا، وزیر اعظم صاحب نے جانا تھا، تو ہم صاف ہی تھے جو 8-10 تھے، ہم اس پہ گئے. تو
5.5 घंटे की ड्राइव थी, 312 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन चली है। और यकीन करें काजी साहब, इतने बड़े सफर के दरमियान मुझे साइड्स पे एक भी कच्चा घर नजर नहीं आया। आप बुलेट ट्रेन 312 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है बीजिंग टू शंघाई, मुझे किसी साइड पे कोई कच्चा घर काजी साहब नजर नहीं आया। आप अंदाजा कर लें कि चाइना ने कैसे अपने लोगों को उससे उठाया। और सबसे ज्यादा सलाब भी वहां पे आते हैं, आपको सुनते हैं, हर साल सुनते रहते हैं कि वो रेजिस्ट करते रहते हैं, लोगों को इंप्रूव करते रहते हैं। जो कल बात उन्होंने मुशाहिद हुसैन ने की थी कौमी असम्बली में, जिस पे किसी ने डेस्क थम्पिंग नहीं की, मुशाहिद हुसैन साहब के अपने मसाइल रहे हैं कि डिक्टेटर के साथ रहे हैं, उनकी अक्ल जहानत समझ सारी की सारी वो डिक्टेटर्स के काम आती रही है, हमारे काम नहीं आई, कौम के काम ना आई हो। लेकिन बात कल उन्होंने बड़ी अच्छी की है, उन्होंने कहा जी आपने अगर इस मुल्क को बदलना है, इज्जत अर्न करनी है, जिसकी बात काजी साहब कह रहे हैं, आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। और कल उन्होंने 3 मिसालें बड़ी अच्छी दी है, मोदी की दी है, वेदर वी लाइक इट नॉट, जैसे तैसे था। गुजरात में उन्होंने चीजें बेहतर करके है, काजी साहब का अपना एक उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इंडिया ने कहा कि फेयर एनफ, एक चाय वाला अगर हमें डिलीवर कर सकते तो वाई नॉट, हमें नेहरू डायनेस्टी नहीं चाहिए अगर वो डिलीवर नहीं कर रही। उन्होंने तुर्की की मिसाल दी, जो हमारे सबसे बड़े फेवरेट हैं, और रोजाना हम वहां पे पहुंचे हो, सीखते नहीं है कि एक वहां इस्तांबुल का मेयर उठता है, पूरे शहर को बदल कर रख देता है। मैं खुद भी इस्तांबुल गया हूं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर की कवरेज के लिए दुनिया ने भेजा था। आई वाज अमेज्ड, दुनिया का खूबसूरत तरीन उन्होंने शहर बना के रख दिया है। उन्होंने कारकर्दगी की बुनियाद पे ऊपर आए। ऐसे इंडोनेशिया की कल उन्होंने मिसाल दी है। हम ये मिसालें हमें यूं लगती हैं कि ये किसी और प्लेनेट की कहानियां हैं, ये कोई और लोग हैं, कोई सुपर नेचुरल हैं, ये कोई एलियन है जो इस तरह के काम कर लेते हैं। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे माल बटोर सकते हैं, हम इनको बिजनेसेस दे सकते हैं, हमारे $200 अरब बाद स्विट्जरलैंड के बैंकों में जा सकते हैं, हम बैठ के मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। और लास्टली का सब आपने कहा ना कि रोटी कपड़ा मकान आइन पे अमल नहीं हो रहा। आपको किसने कहा सर आइन पे अमल नहीं हो रहा? जिन्होंने आइन बनाया था, दस्तखत किए थे, उनको रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है। ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। साहब भुट्टो साहब के अलावा एटलीस्ट उन्होंने आवाज तो उठाई थी, लोगों को देने के वादे तो नहीं। शाजिया, अब शाजिया हुआ ये है कि सारा उनको रोटी कपड़ा मकान लोगों को टैक्सेस से मिल रहा है। आपके मेरे टैक्सेस जो हम पे करते हैं उनसे मिल रहा है। जो इनको टैक्सेस देते हैं उनके बारे में आप जबान इनकी सुन रहे हैं, गंदे लोग हैं, गरीब लोग हैं, टेररिस्ट हैं, ये घुस बैठे हैं, ये इनसे बुआ में आ रही है, इनको निकालो। जो इनको टैक्सेस देते हैं, ये इनकी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पार्लियामेंट। ब्रेक के बाद आकर मैं आपको बताऊंगी, रोजनामा दुनिया में मैं खबर देख रही थी कि किस तरह आपके साउथ पंजाब की सुनी गई है। साउथ पंजाब के लिए फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं, धरनों का तोड़ निकाला है पंजाब हुकूमत ने। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब, हो सकता है ये स्टोरी आपने देखी हो कि किस तरह पंजाब हुकूमत ने धरनों का तोड़ निकालकर पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती फंड्स जारी किए गए हैं। आपके लिए खबर ये कि आप हमेशा साउथ पंजाब की बात करते हैं। इस दफा उन्होंने 1 खरब 5 अरब से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दी है और लाहौर के प्रोजेक्ट्स को, मंसूबों को नजरअंदाज करके राजनपुर, डीजी खान, बहावलपुर, रटक, नारोवाल, मुल्तान बड़े बड़े मंसूबों की मंजूरी दी है। तो मैंने कहा मैं क्लास साहब को बताऊंगी कि आपकी साउथ पंजाब की सुनी गई है। एटलीस्ट धरनों ने कुछ किया ना हो, साउथ पंजाब के लिए फंड्स रिलीज करवा दिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका भी और हमारे तख्त लाहौर के हुक्मरान हैं उनका भी। मुझे एक बात बताएं, जो अभी काजी साहब हमें वक्फे में बता रहे थे कि इनको किसी ने ट्वीट किया कि अब आपको मेट्रो बसेज नहीं मेट्रो बोट्स की जरूरत है। अगर तरक्की का मॉडल ये है कि लाहौर पे खरबों रुपए लगाने के बाद जो लाहौर की हालत है, यानी रियल फीलिंग ये सॉरी, अपने आप को शर्मिंदा भी पा रहा हूं कि मैं बेचारा ऐसे ही लाहौर पे तनकीद करता रहा कि सारा पैसा वहां पे लग रहा है। इन्होंने सीवरेज पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, जरा आप गौर फरमाइएगा, क्योंकि सीवरेज अंडरग्राउंड है, नजर नहीं आती, मेट्रो नजर आती है। जरा इनकी प्रायोरिटीज देखें। आज पूरा लाहौर डूब गया है, वहां पे लोग वो हमजा का हल्का भी आप जाके देखिए, हमारे ऑफिस के इधर बैक साइड पे है, वो डूबा हुआ है पानी में। आप इनको कहें जी आप मेहरबानी करें, नॉर्थ पंजाब में पैसे ना लगें, ये जैसे तैसे गरीब गुरबा चल रहा है, इनका काम चला रहे हैं, भट्टियां लगाएं, उस पर आग जलाएं, जो भी कर रहे हैं। हमारे वो सरायकी इलाकों में भी, साउथ में भी काम जैसे तैसे लोग है वो चल रहा है। आप लाहौर पे लगाएं। लाहौर अगर आपसे खरबों रुपए लगा के भी अगर आप लाहौर को प्रॉपर एक मॉडर्न शहर नहीं बना सके, अब डीजी खां फलां क्या करेंगे? और खुद आप कहते हैं कि 16% कमीशन खाया। ये पैसे रिलीज होते हैं शाहजिया, मैं मान लेता हूं पब्लिक इंटरेस्ट में रिलीज होते होंगे। अब ये समझ आ रही है जो डेवलपमेंट का मॉडल हम लाहौर
لاہور میں دیکھ رہے ہیں جو سکسیسفل ماڈل ہے جس کو تمام کو فالو کرنا چاہیے. 6 سال کی حکمرانی کے بعد آپ کا پورا شہر لاہور جو ہے آج کشتیاں چل رہی ہیں وہاں پہ, ذرا آپ نوٹ فرمائیں. لاہور میں کشتیوں کا فوٹو میں نے دیکھے ہمارے اخبار میں روزنامہ دنیا میں فرنٹ پیج پہ چھپے ہوئے ہیں. اگر یہ ترقی کا ماڈل آپ نے لے کے جانا ہے ڈیرہ غازی خان, راجن پور, ناروال, مظفر گڑھ, آپ کی بڑی مہربانی. وہ بڑے اچھے تیراک ہیں, ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, دریائے سندھ ان کو لگتا ہے ہر کسی کو تیراکی آتی ہے وہ تیر لیتا ہے. لاہور والے بیچارے میری طرف شہری ہو گئے وہ تیر نہیں سکتے ہوں گے. لہذا آپ جو پیسے دے رہے ہیں نا ساؤتھ کو نہ دیں, یہ پانی نکالنے کے لیے نا میری طرف سے میں کہتا ہوں جو آتا ہے اس کو تو لے لیں آپ. اس پہ سیریس نوٹ پہ سیریس نوٹ پہ چھوٹی سی بات سے سیریس نوٹ پہ صاحب چھوٹی سی بات میں مطلب وہ تو چلو اپنی طرف پہ 900 ارب روپیہ ملا ہے NFC میں سے, اور ساؤتھ کو کتنا دے رہے ہیں 130, اور وہ بھی ابھی ریلیزز ہونی باقی جس میں 16% بقور ہمارے دوستوں کے وہ خود MP کا حصہ ہے, ویسٹ بھی ہے. سر میں کہہ رہا ہوں قاضی صاحب سیدھا سا اصول ہے, آپ اس میں اب 3 حصے کریں اس کو. نارتھ کو آپ علیحدہ بجٹ دیں, 300 روپیہ آپ پوٹھوہار کو دیں. پوٹھوہار بہت بڑی سویلائزیشن ہے, بہت بڑا کلچر ہے اور بریو بہادر لوگوں کی سرزمین ہے, ان کو علیحدہ دیں پیسے 300 ارب. 300 روپیہ آپ اپنے لیے رکھیں, سینٹر پنجاب کو رکھیں, 300 روپیہ آپ ساؤتھ کو دیں. یہ مت کریں جی وہاں پہ 120 ارب دے دیا پھر اس میں سے ریلیز کر دیں, کمیشن خود کھا پی گئے اور اس کے بعد آپ نے کہا ہم نے بڑا وہ آپ کو کام کیا. اس کو پراپر طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, تمام میں کریں. پرابلم کیا ہے دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ابھی ترکی کی مثال دی, ہم نے انڈیا کی مثال دی, ابھی میں نے آپ کو بتایا کتنا غریب اور بوسیدہ ملک ہے انڈیا 80% لوگوں کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انویسٹمنٹ تو بڑی اچھی چیز ہے, لفظ بھی بڑا اچھا ہے اور اس کو ہم اتنا پازیٹو, لیکن انویسٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ انویسٹمنٹ کی وجہ پروفٹ ہو تو پھر انفراسٹرکچر پروجیکٹ بن بھی جاتے ہیں. جیسے ترکی میں 51% ووٹ یقیناً اس نے لیا, لیکن 49% اس کے خلاف بھی تھے, اور ترکی کی معیشت اب عروبہ زوال ہے, تقریباً اس کی وہ گروتھ سسٹین نہیں ہو رہے. جہاں پہ یہ آیا ہے کہ پیسہ سرکار کا ہو, ٹھیکہ پرائیویٹ بندے کو ملے, تو وہاں کنائمس ہو جاتی ہے ٹھیکیدار کی اور ریگولیٹر کی. چنانچہ پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو پیسہ 100 روپے اگر ایلوکیٹ ہوا ہے تو وہ خرچ ہوتے ہوتے 30% بھی پتہ نہیں لگتا. ایک بات آپ ہمیں وجہ بتاتے ہیں جی وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہو تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. وہ لوکل گورنمنٹ والا آتا ہے وہ اپنا حصہ بیچ میں رکھ لیتا ہے, اور اسی لیے لوکل گورنمنٹ کو پاورز اور فائنانشیل پاور ٹرانسفر نہیں کی جا رہی, کیونکہ وہ جو اکنامک انیشیٹو اس میں موجود ہے وہ آگے وہ ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے. اب وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ انویسٹ کرنے کی وجہ نہیں بدلتے اس وقت تک آپ کو اچھا. اب ہوتا کیا ہے, پوری دنیا میں یہ جو اکنامک ماڈل بنا ہے اس میں پیپر پہ گروتھ ریٹ آ جاتے ہیں, 7% میں گرو کر لیا پرابلم. اس کے ساتھ جب ہم سوشل سیکٹر اور سوشل انڈیکیٹر دیکھتے ہیں تو وہ نوز ڈائیو لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس انویسٹمنٹ کو کیا کریں جو امپاورشمنٹ لے کے آئے. یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے, اور یہ بحث یہاں نہیں جا رہی ہے, فائنینشیل ٹائمز میں جاری ہے, اکانومسٹ میں جاری ہے, ہر جگہ جاری ہے. سیکنڈلی جو شادیہ بات کر رہی تھی کہ انہوں نے فنڈ ریلیز کر دیے, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں جاؤں کسی صبح کہوں بڑی مہربانی پروفیسر صاحب آج صبح آپ نے لیکچر دے دیا, وہ بھائی انہوں نے ریلیز کرنے ہیں, عوام کے پیسے ان کے پاس ٹیکسوں کے ذریعے گئے ہوئے تھے. اس کے باوجود بھی لاہور میں 3000 عمارتیں وہ سیدھا خطرناک ہیں, جن کی نہ تو کبھی انسپیکشن ہوئی ہے, نہ ہی وارننگ دی گئی ہے, اور نہ ہی وہ عمارتیں اس فہرست میں شامل ہیں. ایک وضاحت دے دوں شاہجہاں میں, ایک وضاحت دے دوں, اور یہ وضاحت کا بڑا اچھا موقع ہے. مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کا کچھ 3-4 دن پہلے فون آیا تھا, جو پنجاب کے ہمارے لا منسٹر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے 2-4 دفعہ اپنے پروگرام میں کہا جی کہ مجھے کوٹ کرتے ہوئے, جو فیصلہ آباد میں پریس کانفرنس تھی جو روزنامہ دنیا میں بھی چھپی, جنگ میں بھی چھپی, اور بھی اخبارات میں چھپی, اس وقت میں امریکہ میں تھا, تو جس سٹوری بھی ہم نے کی تھی کہ جی میں نے کہا تھا جی میں تو پیسے نہیں لیتا, باقی جتنے MNAs MPs ہیں یہ 16% پیسے لیتے ہیں. انہوں نے پھر ایک بتایا جی فلاں وہ ایک آن لائن ایجنسی تھی, دوسری تھی, انہوں نے وہ خبر دی تھی, ہم نے اس کی کلیریفیکیشن چھپائی. میں نے نہیں کہا ایسی بات. میں کہ رانا صاحب ایک تو تمام اخبارات کی طرف سے وہ ہم نے دیکھے, سب وہ رپورٹر تھے, سب نے دیے. بہرحال آپ کا پوائنٹ ہے, اگر آپ ڈینائی کر رہے ہیں تو نہیں کیا ہوگا. میں نے ویسے کیونکہ رانا صاحب ذرا کھلے ڈلے آدمی ہیں, ان سے گپ شپ بڑی اچھی ہو جاتی ہے جب بھی ہو, وہ باتیں بہت کم, وہ میری طرح وہ بھی جو بات ہے وہ تھوڑی بلنٹ ہو کے کہہ دیتے ہیں. میں کہا چلے رانا صاحب آپ نے نہیں کہا, مان لیتے ہیں. کیا جتنے MNAs MPs ہیں یہ پیسے نہیں کھاتے اس میں سے, یہ مال نہیں کماتے, یہ فنڈز میں سے یہ کمیشن نہیں کھاتے؟ چلے آپ نے بات نہیں کی, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. رانا صاحب نے بڑا فیئر جواب دیا, اور میں کہتا ہوں اچھا جواب دیا. انہوں کا کلاسا صاحب بالکل ہر طبقے میں ایسے لوگ ہیں جو مال بھی کھاتے ہیں, کماتے ہیں, وہ چاہے پولیس ہو, چاہے بیوروکریسی ہو, یہ زکوٹا جن بابو بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہوں, ایون انہوں نے کہا صحافی بیٹھے ہوں, ہر جگہ پہ ہر کسی کا جہاں پہ دو لگ رہا ہوتا ہے وہ مال کما رہا ہوتا ہے. یہ ان کا کہنا تھا, یہ مانی انہوں نے بات, ان کے اگین آئی مسٹ اپریشیٹ ہم کہ اس کے باوجود وہ ڈینائی کر رہے تھے. میں نے نہیں کہا, لیکن وہ کہتے ہیں ہاں سارے پیسے کھاتے ہیں,
اور اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ برے لوگ بھی ہیں. میں نہیں کہہ سکتا نہیں کھاتے. میری ایک تجویز ہے جو میں کل سے روک کے بیٹھا ہوں. اچھا انہوں نے اچھی بات کی, صافی بھی کھاتے ہیں, میں بھی کھاتا ہوں, یا تو پھر اسے لیگلائز کر دیں. میرے صافی کے کھانے کا جواز آپ ایم این اے کو نہ دیں, ایم این اے کے کھانے کا جواز مجھے نہ ملے. یہ جو ہمیں پولیٹیکل ایلیٹ باور کرا رہی ہے کہ سب کھا رہے ہیں, آپ بھی کھائیں, پاکستان زندہ باد. اور دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو کمیشن بناتے ہیں, جوڈیشل کمیشن, فلانا کمیشن, تو اس کا بھی ایک فائنانشیل کمیشن اس کا نام رکھ دیتے ہیں, کھاؤ اس کو لیگلائز کر دیتے ہیں. نہیں, کل تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا پاکستان میں ہر غیر قانونی کام انتہائی قانونی طریقے سے کیا جاتا ہے. میں آپ کی کیمرہ آپ کو بتاؤں گا کہ 16% کے پیچھے کی کہانی بھی ایک مجھے افسر نے فون کیا تھا, میں نام نہیں لیتا ان کا, کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں آئی, کیسے آئی, اس کا پس منظر دیکھیں گے, آپ سے میں بات کروں گا اس حوالے سے. لیکن بات یہ ہے, ٹو رانگز ڈو ناٹ میک ون رائٹ. اینڈ سیکنڈلی, جب پولیٹیکل الیکٹڈ بندہ میرا, جس نے اس ملک کا قانون بنانا ہے, جس نے اس ملک کے لوگوں کی تقدیر بنانی ہے, وہ کرپشن کرے گا تو پھر صافی تو کرے گا ہی کرے گا, اور پھر جو نیچے وابڈا والا ہے وہ بھی کرے گا. بڑا وائٹل ہے دیانتدار ہونا اس آدمی کا جس کے بنائے ہوئے قانون پہ میری زندگی کا تعین ہونا ہے. دیکھیں نا, لا میکر ہے, ایک مقدس کام ہے جو وہ کر رہے ہیں, لوگوں کی تقدیر اس سے جڑی ہوئی ہے. وہ اگر کریں گے تو وابڈا لگے گا, یہ اگر کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. وہی صحافی کرپشن کرے گا جو سیاستدان کی کرپشن کو چھپائے گا. آج خیر میں نے لکھا ہے, یہ کالم جو میرا اسی میں ہے, اسی ٹاپک پہ ہے کہ میری بقا کس میں, کہ ہم صحافی کس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. میں نے سارا اپنے خلاف ہی لکھا ہے وہ کالم, وہ بڑا اس میں سارے آرگومنٹس میں نے اپنے خلاف دیے ہیں کہ ہم کیسے بیٹھ کے اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور کیوں کرتے ہیں, اور ہمارا اس میں مفاد کیا. ایک فرق ہے جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب ایم این اے ایم پی آتا ہے, وزیر آتا ہے, ان کو تنخواہیں پبلک کے ٹیکسز سے ملتی ہیں, ان کو گاڑیاں ہمارے ٹیکسز سے ملتی ہیں. صحافی نہ یہ پبلک کے ٹیکسز سے تنخواہ لیتا ہے, نہ وہ ان سے گاڑیاں لیتا ہے, نہ وہ پیٹرول لیتا ہے, نہ میڈیکل کے بلز لیتا ہے, نہ ان سے فری ٹریولنگ لیتا ہے, نہ انٹرنیشنل وہ آج کل وزٹس کرتا ہے. وہ تو سارے کے سارے آج کل ہمارے بینچ اخبارات دے رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ عوام سے پیسے لیتے ہیں, عوام نے ان کو اپنے اس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ ہم سے پیسے لیں, آپ تنخواہ لیں اور ہمیں یہ کام کر کے دیں. اپنے گھر کا نوکر تو یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اتنا وہ ہو کہ اس پہ فرشتے بھی رش کریں کہ کتنا وہ ہے ایفیشینٹ آدمی. اپنے گھر کا اگر انہوں بزنس کرنا ہو, نوکر رکھنا ہو, جس کو تنخواہ دیتے ہیں 5,000 روپے بھی نہ دیتے ہوں شاید, وہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کا ذہین ترین آئنسٹائن کے برابر کا بندہ آ جائے ہمارے پاس. یہ ان کی خواہش ہوتی ہے. ہم سے تنخواہ لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اور اتنے جو قاضی صاحب ابھی بات کہہ رہے تھے بھی آپ اگر یہ ساؤتھ پنجاب میں دے رہے ہیں تو بہت بڑا احسان کہ آپ کے پیسے ہیں, آپ نے جیب سے دیے ہیں, یہ لوگوں کے ٹیکسز ہیں. اگر آپ لاہور پہ پیسہ لگاتے ہیں تو احسان کر رہے ہیں, لاہور کے لوگوں کا ہے, یا سیال کوٹ لگاتے ہیں, فیصل آباد لگاتے ہیں, یہ لوگوں کا پیسہ ہے. انہوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے, ٹرسٹ کیا ہے, اور اس اعتماد کے ساتھ آپ کو تنخواہ بھی دیتے ہیں, آپ کے پرکس اینڈ پریویلیج بھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یار ہم تو پیسے کھائیں گے, ہوتا ہے سیاست میں, کیا کریں, ٹھیکہ لینا پڑتا ہے. قاضی صاحب والی بات, ٹھیکیدار فرینڈلی ہے, 16% ایک کھا جائے گا, اس کے بعد 16% زکوٹا جن بیوروکریٹ بیٹھا ہے وہ کھائے گا, پھر ٹھیکیدار کھائے گا, اور پھر میرے جیسے 2-4 پہنچ جائیں گے تھوڑا سا کوئی اپنا حصہ لینے کے لیے. سو وہی قاضی صاحب والی بات, ٹھیک ہے ایک کمیشن بنا دیں, سب کھائیں, لیگلائز کریں. اور اس دن ایک ہمارے دوست بھی کہہ رہے تھے امریکہ میں لوگ وہاں پہ وہ اپنی لابیز کے نام پہ کھاتے ہیں پیسے, آپ یہاں پہ اپنی کوئی اور کوئی کنسلٹنسی کے نام پہ کھا لیا کریں, کھا سارے رہے ہیں. لیکن ایک اچھی بات ہے جو کنکلوژن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو بحثیں ہو رہی ہیں اور یہ ریئلائزیشن ہمیں پارلیمان اور یہ ان کے لیول پہ بھی نظر آ رہا ہے. ہم بھی یہ بحث اٹھا رہے ہیں, وہ بھی اٹھا رہے ہیں, جس طرح سینیٹر رضا ربانی صاحب نے بات کی, اور لوگ بھی آ رہے ہیں. یہ کوشچن جب آئیں گے پارلیمنٹ میں تو میرے خیال میں اس کرائس ایک فائدہ ضرور ہوا, جیسے ایک زخم اندر نہیں پلنا چاہیے, اسے کھل جانا چاہیے, اس کا مواد نکل جائے. یہ جو بحثیں ہو رہی ہیں شاید یہ بہتر ہو اور کر پارلیمان مضبوط بن کے ابھرے. صحیح. کلاس صاحب وقت کم رہ گیا, میں چاہتی ہوں جاتے جاتے تھوڑی سی جو احتجاجی اور دھرنوں کی سیاست ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیں. دھرنے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں یا دھرنے والوں کے مطالبات ٹھنڈے پڑ رہے ہیں؟ ایک بات شاہجہ مجھے شیئر کرنے دیں, اس کو ہو سکتا ہے لوگ جس طرح ٹرانسلیٹ کریں. پوری رات میں سو نہیں سکا, کیونکہ میں نے اب آپ کو بتایا نا کہ جو جہاں میں رہتا ہوں وہ بالکل دھرنوں کے کونے پہ, اس کا فائدہ نقصان مجھے براہ راست پہنچتا رہتا ہے. بلکہ بچے میرے بھی کل یہ بات کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیسے کن حالات میں رہ رہے ہیں. بلکہ ایک تو آج کہہ رہا تھا کہ کچھ میں جا کے چیزیں جو ہیں میں جا کے بچے ہیں وہاں پہ تو ان کو دے آؤں. میں نے خیر اس کو انکریج کیا میں کہ جائیں آپ ضرور کر کے ہیں, جو ہو سکتا ہے آپ سے جتنے ہیں, کیونکہ یہ لوگ ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے, غلط ہو سکتا ہے, صحیح
افزائی ہو سکتا ہے, تنقید ہو رہی ہے, ہوتی ہوئی میں نہیں سوچ سکا جتنی تیز بارش رات اسلام آباد میں تھی. اینڈ آئی واز کوائٹ ونڈرنگ کہ اس کو قادری صاحب کو بلیم کریں کہ جی آپ کیوں لے کے آئے ہیں عورتوں اور بچوں کو اور بیچارے ایکسپوز کیا ہے اتنے ہارش ویدر کو, یا اس کے بعد حکومت کو کریں کہ حکومت تو کہتی تھی ہم تو ریاست ماں کی طرح ہوتی, چلو عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ انفیئر ہیں, ان کو غلط طریقے سے لے کے آئے ہیں, ان کو استعمال کر رہے ہیں, ان کو انہوں نے گمراہ کر دیا, مان لیتے ہیں. آپ تو ماں کی طرح ہیں, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بچے عورتیں ہمارے ہمسائے میں پڑے ہوئے ہیں, میں اپنے بچوں کے ساتھ میں بڑا کمفرٹیبل اپنے گھر پہ سو رہا ہوں اور کسی اور کے بچے ہیں میں کہتا ہوں غلط لے کے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں بھائی میں نہیں سو سکا رات میں, آپ کو سیریس بتا رہا ہوں, یہ اتنی تیز بارش رہی ہے رات. کچھ ریاست کو بھی خیال کرنا چاہیے, حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ ان کو اور کچھ نہیں تھوڑی سی ان کو سپیس دے دیں, کوئی تھوڑی سی کیئر کر لیں, کوئی پانی بھیج دیں, کوئی ناشتہ بھیج دیں. میاں صاحب کی تو ہم نے جنراسٹی کی, ان کے مہمان نوازی کی بڑی خبریں ہم نے سنی تھی, تو میاں صاحب بڑا دل کرتے تو وہ کھانا ان کو بھجوا دیتے, وہ پانی بھجوا دیتے, کوئی شیلٹر بھجوا دیتے. ریاست کو اس طرح ابیڈن نہیں کرنا چاہیے اپنے شہریوں کو, چاہے ان کے صاحب. پتہ نہیں اس میں جیت کس کی ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین, پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.